الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ. اگر تھوڑا آگے آ جائیں. ویسے اس کمرے میں بھی اسکرین چل رہی ہے, اس کمرے میں بھی اویلیبل ہے. تھوڑا تبھی بھیا تھوڑا آگے آ جائیں بھائی. آپ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بہت ہی رحمان ہے اور رحیم ہے. یہاں پہ بھی سب کو رحم کرنے والا ہے, اور آخری دن بھی اور ججمنٹ کے دن بھی سب کو رحم کرنے والا ہے. شروع کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے, جو جیسا کہ میں اپنے پچھلے 2-3 بیان سے کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کری تھی جس میں تھا کہ وہ گواہ ہیں, ہے نا, سارے امتوں کے بے شک رشتے کی نبی ہیں. شروع کرتا ہوں پنجتن پاک کا نام لے کے. اہل البیت یا اطہار جو ہماری مجلس کا ٹاپک بھی ہے, ان کے نام سے شروع کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں اپنے 12 امام کا پاک اور محبوب ترین نام لے کے, اور شروع کرتا ہوں 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر کا نام لے کے, جن کو وقفے وقفے پر انسان کی ہدایت کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ 5 مجلسوں کا سلسلہ تھا, اس سلسلے کی آج ہی آخری مجلس, اور یہ ہم نے پچھلے آپ کو بتایا بھی تھا قریب 45 سال سے اس مجلسوں کی جو ان کو برپا کرنے کا شرف اللہ نے اور امام حسین علیہ السلام نے ہم لوگوں کو دے رکھا ہے. کیونکہ جیسے اسلام کو نا, جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ ان کے نواسوں نے سنبھالا بچایا, جن کو کہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میرا خون ہے, یہی میرا جسم ہے, یہی میری جان ہے, جگر. سملرلی ہم لوگوں کو بھی یہ موقع ملا کہ میری نانا کے کوئی بیٹا تو تھا نہیں, تو بیٹیاں ہی تھیں, تو ہماری اماں کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں رہنے کا موقع ملا. اس وقت جب کوئی نہیں تھا, اللہ تو تھا. تو 1978 میں ہمارے فادر کا انتقال ہوا تھا. تو 78 میں وہ شیعہ سنی رائٹ بھی ہوئے تھے یہاں پہ, تو مجلسیں بند ہو گئی تھیں. اور یہ مجلسیں اتنی قدیمی ہیں, میرے گھر پہ جو پیپر کی کٹنگ وغیرہ سب رکھی ہے, میں آج سوچ رہا تھا اس کو لاؤں گا اور بڑا کر کے یہاں لگواؤں گا, لیکن وقت نہیں ملا. میں جب دیکھ رہا تھا بھائی اس میں کہ ممبر آف پارلیمنٹس اور جو یہاں کے منسٹرس, گورنر تو رہتے ہی تھے, اور میرے نانا ریلویز میں تھے, ناردرن ریلوے میں. تو جو DRM ہوتے ہیں ناردرن ریلوے کے, وہ اور وہ سارے لوگ اس مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں. بہت بڑی بات. آپ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ میرے نانا کو اللہ نے کیا ایک وہ بخش مرتبہ دیا تھا کہ وہ کیسے ان لوگوں کو اپنے کیا انوائٹ کرتے تھے. یہ گھر ابھی تو یہ مطلب چھوٹا سا ہو گیا ہے, مطلب اٹ یوزڈ ٹو بی اے بگ ہاؤس. امام باڑہ یہیں پر ہوتا تھا ہم لوگ کا, اور باہر بڑا سا آنگن ہوتا تھا, اور اتنے لوگ آتے تھے کہ پاور ہاؤس سے سیڑھی آ کے لوگوں کو اوپر چڑھایا جاتا تھا, اندر پیک ہو جاتا تھا. اور
کوئی بھی لکھنؤ کا ایسا بڑا مولانا نہیں ہے جس مولانا نے اس گھر میں مجلس کو پڑھا نہیں. مطلب ایک کوئی پاروی صاحب تھے, پرویز بھائی جانتے ہوں گے, تو وہ کسی کے کیا مجلس پڑھنے نہیں جاتے تھے, لیکن میرے نانا جو ظفر علی بیگ صاحب تھے مرحوم, انہیں نے ہی مینیج ہی نہیں ٹو ایڈریس مجلس اوور گیا. تو یہ اللہ کا کرم تھا. تو 79 میں جب ہم نے کہا کہ اماں وہ سنڈے والی مجلس بند ہو گئی, تو میرے نانا کہتے ہیں ہم نے اس مجلسوں کو ایجاموں کو جانتے ہیں ہمارے پریوار کا حصہ ہے کہ اماں, میرے نانا نے کہا ہم نے اکثر ان مجلسوں کو نا بہت ایک الگ لیول پہ لے جا کے کیا ہے, اب مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو ہم نے کہا تو کیا ہوا, لوگوں کے آنے سے تھوڑی نا مجلسیں ہوتی ہیں, مجلسیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے دنیا کی اونچی سی اونچی ہستیاں بھی آ جائیں, اور اگر وہ نہ آئیں تو مجلس کی کامیابی لوگوں کے آنے سے نہیں یا بھیڑ کے آنے سے نہیں, لوگوں کی کامیابی ہوتی ہے کہ کیا وہ آ رہی ہیں جن کا انتظار میں ہم نے یہ صفحے ادا بچھائی ہے. تو خلوص تھا. تو ہر سنڈے پھر مجلس شروع ہو گئی 1980 سے. تو 45 سال 46 سال ماشاء اللہ ہو گئے اس مجلس کو یہاں پہ بپا ہوتے. اور آپ یہ سوچئے کہ پہلے جہاں پہ قلب صادق صاحب, قلب عابد صاحب, مولانا اطہر مرزا, اشفاق مرزا, آغا روحی صاحب کے فادر آتے تھے. آغا روحی صاحب شاید ایک بار آئے, اور صادق صاحب تو ضرور دوسری یا تیسری سنڈے کو آتے تھے, اور جب جو عابد صاحب تھے فورتھ سنڈے کو آتے تھے, ففتھ سنڈے کو. مطلب یہ بیچ میں مجلسیں جب بند ہوئی تب بھی ہمارے جو نانا کے سب سے چھوٹے بھائی تھے عرفان علی بیگ صاحب, انہی نے ان کو بند, سنڈے کی مجلس بند نہیں ہوتی تھی آخری. تو آخری مجلس میں وہ علم اٹھاتے تھے, اور ان کی وائف بہت ہی محب حسین تھی, ہمیں حضور میں بہت کرتے تھے, تو ان کے بھی لاولد تھے, کوئی بچہ نہیں تھا. تو وہ لیکن آخری مجلس ضرور کرتے تھے. یہ سارے لوگ وہ لوگوں کو نہاری روٹی وغیرہ جو بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ کھلواتے تھے. وہ آئیڈل میں یو پی لیکچر بول دیتے. تو سنڈے آخری مجلس بچی رہی, ایون دا ایئرس وین مجلس کوڈ ناٹ ہیپن. اس کے بعد پھر یہ مجلسیں چلتی رہیں. پھر وہی جو پھر یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ میرے نانا کے والد تھے, وہ 4 ان کے بیٹے تھے, تو 2 بیٹیاں تھیں. تو یہ 5 حصوں میں گھر بڑھ گیا, اور ایک 6 فٹ کا راستہ, وہ گیلری آپ کو نیچے دکھتی ہوگی, 56 فٹ 10 فٹ اور 5 فٹ بہنوں کو مل گیا, 6 فٹ کی گیلری ہو گئی. تو سوچا نیچے دکانیں بنا دی جائیں, اوپر کامن رکھیں گے, اوپر دیئر شوڈ ناٹ بی اینی ڈیمارکیشن. تو پہلی مجلس اور آخری مجلس جو عرفان علی بیگ صاحب میرے نانا تھے وہ کرتے تھے. دوسری مجلس جو ان کی سسٹر تھی بلقیس نام, وہ کرتی تھی. تیسری مجلس میری اماں یا میری کاکا کرتی تھی. چوتھی مجلس جو امریکہ میں ان کے بھائی ابھی ہیں سلطان علی بیگ صاحب, وہ کرتے تھے. اور 5ویں مجلس پھر ابا حضور عرفان علی بیگ صاحب کرتے تھے. اس طرح سے یہ مجلسیں مینج ہوتی رہیں. لیکن 2005 میں ابا حضور کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر یہ میں آپ لوگوں کو دیکھیے اس لیے بتا رہا ہوں, یہ سب ریکارڈ رہے اور اس میں جائے جو لوگ یہاں بیٹھے ان کو پتہ چلے کہ یہ بہت ہی قدیمی مجلسیں ہیں. اور جب 2004 میں ابا حضور کی ڈیتھ ہوئی, بہت محب حسین, مطلب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ان کو ماتم پڑھتے سنا ہوگا. وہ شبیلیہ کی شب داری میں وہ کرے حسین کے فاؤنڈنگ ممبرس میں سے تھے, ان کے بڑے بھائی. تو وہ بہت اچھی نواخوانی اور بہت اچھی آواز تھی ان کی. تو اس کے بعد سے پھر
وہ مجلس سے اب حضور تو نہیں رہے لیکن ان کی بیوی جو تھی امی حضور وہ بہت ہی محب حسین، مطلب کچھ بھی ہو جائے ان کو پینشن وغیرہ ملتی تھی، دکانوں کا کرایہ آتا تھا، مطلب شی یوز ٹو سیو دا منی کہ آخری مجلس بھیا، ہم لوگ کہتے تھے نہیں امی حضور آپ پیسے مت دیجیے، کہتی تھی بھائی ہم تمہارے ابا حضور روٹی کھلاتے تھے اور روٹی بٹواتے تھے، یا وہ دودھ کا شربت جو آپ نے دیکھا ہوگا علم تابوت جو سجا ہوا ہے اس پہ کراتے تھے، بھیا وہ ضرور کرنا، میں ان سب چیزوں کو بہت مانتی ہوں۔ تو بھی 2014 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو 2014 میں ان کا انتقال ہو گیا اور سلطان علی بیگ صاحب امریکہ چلے گئے۔ اب لے دے کے بچے پھر آصف کاظمی، شہنشاہ کاظمی کے بیٹے، ظفر علی بیگ صاحب کے نواسے۔ میں جنرلی باہر ہی تھا، باہر ہی باہر رہتا تھا، تو ہر سنڈے کو آصف اس کو کیسے بھی مینیج کرتا رہا، تنظیم سے مولانا بلا لیتے تھا اور بسکٹ کے پیکٹ وغیرہ، مطلب کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ لوگوں میں جیسے ایک انسیت ہوا کرتی تھی پہلے، کہ مجھ سے یہاں پہ ایک ادوی صاحب رہتے تھے، ہی انکریج می الاٹ، اثر مجلس کیا تھا، سچ بتا رہا ہوں، آج کل وہ چیز دکھے ہی نہیں آتی، وہ انکریج کرتے تھے کہ اثر مجلس کیا کرو، سنڈے کو تمہارے کیا ہوتی تھی، انکریج می۔ ابھی کیا ہے، نو بڑی بادرز، کر رہے ہو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے کوئی، کرو گے تو ہم تمہارے یہاں آ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو کرٹیسائز کر دیں گے، ادروائز ویل گو سم ویئر ایلس، اتنے زیادہ اللہ پانے ہوگا۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جہاں بھی قدیمی مجلسیں ہوتی رہیں، نو ڈاؤٹ دیکھیے بزنس سائیکل ہم لوگ کو پڑھائی جاتی ہے، زندگی کی بھی ایک سائیکل ہوتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس سب ہوتا رہتا ہے۔ جیسے پچمین مٹھائی وہاں بچتی تھی قاسم صاحب کے یہاں، تو وہاں پہ پہلے سیٹرڈے کو ان کی کہاں ہوتی تھی، سنڈے کو ہماری کہاں ہوتی تھی، منڈے کو یہاں راج لوگ کی ہوتی تھی، اتنی بھیڑ ہوتی تھی، اتنی بھیڑ ہوتی تھی، ان کے یہاں دل رکھنے کی جگہ ہوتی تھی، کبھی تو اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ تو اگر یہ سب قدیمی مجلسیں ختم ہونے لگیں گی نا تو پھر کیا ہوتا ہے نا، لوگوں کی نگاہ رکھنے لگتی ہے، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اس کا کوئی اب والی و وارث نہیں رہا۔ جیسے آج بہت اچھا کام کیے کرے ہیں ہمارے آفس میں، ایک امیٹھی کے پاس کوئی کربلا، وہاں گئے اس کو بچانے کے لیے، وہاں پہ جو بھی کیا اتنی دور سے لوگوں کا۔ جب میں آ رہا تھا میدانتا سے آج، تو ایک آدمی موٹر سائیکل سے آ رہا تھا، اس کی وائف پیچھے بیٹھی تھی، وہ جب لوریٹو والی ریڈ لائٹ پر رکا تو ہم نے کہا میں نے تمہیں دیکھا تھا تم ممبر پاس کھڑے تو لائیو آ رہے تھے، کہتے ہیں ہاں، ہم نے کہا کہاں سے آئے تھے، تو کہتا ہوں سعادت گنج سے آئے تھے۔ دیکھیے یہ بہت چھوٹے چھوٹے جسچرز ہیں جو کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ چیز بچ جائے گی یا امام کا نام بچ جائے گا۔ دیکھیے امام کے نام کو بچانے کا وعدہ تو اللہ نے کیا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ اگر سب اللہ ہی کرنے لگیں گے تو پھر ہمیں جو پیدا کیا گیا تو ہمارا جو امتحان ہے وہ کس کو؟ تو میری آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ جو ایک سورہ انبیاء کی آیت ہے اور سورہ انعام کی ایک آیت ہے کہ اللہ سے ہم لوگ 17 بار کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم سیدھے راستے پر چڑھاؤ، اچھے راستے پر چڑھاؤ، سیدھے راستے پر رکھ۔ تو اس کی 151، 152، 153 آیت ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ سیک آف ریپیٹیشن میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل نہ کرو، پھر ہے اپنے ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرو۔
تو دیکھیے بہت انہیں نے شعر پڑھ لیتے اور مجھے اس وقت وہ تھا کہ ہم نے ساری آپ کی زندگی کی عبادت ایک طرف اور اشک اعضاء ایک طرف آپ کہتے. لاسٹ سنڈے کو میں پڑھ رہا تھا کہ 6000 شاہنواز ادھر آ جاؤ کم کم. یہ ہمارے سب سے پرانے سال ہیں. وی اسٹڈی ٹوگیدر. یہ ریاض میں رہتے ہیں. شاہنواز خان. شاہنواز ادھر آ جاؤ. لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ سلوات. الانعام سورہ جو ہے چھٹا سورہ ہے قرآن کا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں دعا بھی مانتا ہوں کہ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں تو اتنی وابستگی لے کے جائیں قرآن سے کہ آپ کے اندر یہ جستجو ہو کہ یار میں بھی تو کھول کے پڑھوں کہ یہ ہے کیا. وہ کیا ارتھ ہے وہاں بیٹھ کے پڑھتے رہتے. تو سورہ انعام میں ہم کہتے ہیں نا صراط اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط. تو اللہ نے کہا یہ صراط المستقیم ہے. تو اس میں کیا 151ویں آیت کہتی ہے کہ شرک نہ کرو, ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرو, اولاد کو اس لیے قتل نہ کر دینا کہ اس کو کھلا نہیں پاؤ ہے نا. اور چوتھی صراط المستقیم کیا ہے کہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کرو, کھلا ہوا اور چھپا ہوا. بے حیائی کا کام آپ سب جانتے ہیں جتنی کو ہے. پھر ہے کہ کسی کو ناجائز قتل نہ کرو. اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میں پچھلی بار یہ پڑھی تھی کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا. دیکھ لیجیے یہ مطلب بہت خطرناک آیات ہیں یہ قرآن کی, اور یہ ریپیٹیڈلی ہیں آیات. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بار آئے. وہ سارے لوگ جنہیں نے کسی یتیم کا حصہ ہڑپ کیا ہے یا غلطی سے بھی کیا ہے تو وہ آگاہ ہو جائیں کہ وہ 17 رکعت نماز کہاں وہ تو میں بات کر رہا ہوں. منیمم 6000 سال شیطان نے لگاتار سجدے کیے. 6000 سال لگاتار سجدے ایک طرف اور انکار حکم خدا. بھائی کیا بات ہے, کیا کمپریزن کیا ہے بھائی. بہت 6000 سال کی کنٹینیوس عبادت کو ایک طرف رکھ دیا اور ایک بس کام کہا گیا تو سب سیکھا کر. اسپیسیفک بھی نہیں تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ مطلب جماعت میں تھا عبادت کرتے کرتے تھا تو ابلیس تھا تو وہ جن. عبادتوں کی وجہ سے کیا ہوا تھا صف اوپر ہو گئی تھی اس میں آ گیا تو وہاں پہ انہیں نے نہیں کیا تو کیا ہوا عبادتیں کہاں گئی. بچا نہ سکی. کیوں نہیں بچا سکی؟ اللہ کا فرمان نہیں مانا. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے فرمان خدا فراس انسانوں کے لیے. تو انسان اگر اس فرمان کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہے, جو بھی کام کر رہے ہو, جو کام تمہیں دیا جائے اس میں انصاف کرو. پچھلی بار بھی کہا کہ I'm working in the bank. کیا میں سچ میں سنسیئر ہوں اپنے جاب کے پرتی؟ کیا میں وہاں گیا ہوں تو کیا ڈسپوزل جو ہے وہ جسٹیفائڈ ڈسپوزل ہوا ہے چیزوں کا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا پکچھ لے رہے ہیں, کسی کے اگینسٹ جا کے کر رہے ہیں. جیسے یہ کیا آپ صراط المستقیم سے ہٹ گئے. اور کیا کریں, لوگوں کے ساتھ انصاف سے بولو. جب بھی بولو تو جب بھی آپ کے منہ سے کچھ کلمات نکلیں تو ذرا ان کو اس سورہ انعام کی 51 151 152 153 آیت پہ تول لو. تو قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں نا. فرقان کیا ہے؟ فرقان مطلب میزان.
جس کے اوپر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا بلڈ میں کیا کیا ہے ٹیسٹ کرنا. جیسے یہ کامرس کے ایکسپرٹ ہیں, بتا دیں گے کہ لیکوڈیٹی کتنی ہے, اس کی کرنٹ اسیٹ کرنٹ لائبلٹی دیکھ کے بتا دیں گے لیکوڈ ہے نا ان لیکوڈ ہے. میزان ہے نا. سملرلی قرآن ایک میزان. ہم جب بول رہے ہیں تو کیا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے بات. تو یہاں تک اب ہم لوگ آ گئے اور ہم آپ سے بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں پچھلی مجلس میں کتنی آیتوں میں بتایا کہ, اور ہاں ایک آیت بہت امپورٹنٹ ہے, جو آیت ہم پھر سے آپ کو دہرا دینا چاہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ, اور یہ سچائی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ رونے لگتے اور سجدہ شکر میں چلے جاتے تھے. اور وہ آیت یہ ہے کہ رسول ہم ساری لوگوں کو, دنیا کے سارے لوگوں کو ان کے جو بھی ان کا وہ آیا تھا پیغمبر, ان کو اس کا گواہ بنائیں گے اور ان ساروں کے اوپر تمہیں اس کا گواہ بنائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہستی ہے. تو گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو اس وقت موجود ہو, وہی تو گواہ ہوگا. یہ جو ہے سورہ نحل کی 89 آیت ہے, 16واں سورہ ہے سورہ نحل, اور اس کی 89 آیت ہے کہ ہم تم کو ان کا وٹنس بنا کے لائیں گے. تو اس کا مطلب جو ہم لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی تھے, خلقت جب ہو رہی تھی تب بھی تھے. اب ایک سوال آتا ہے, اور ایک بہت ہی اچھی آیت ہے جہاں پہ ہم آپ کو لے کے آنا چاہتے ہیں. سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان پر پورے اترے. اس کے بعد کہہ کے اللہ رب العزت کو فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا. ٹھیک ہے نا. کس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کو. اور ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کو مطلب عہدہ کیا دیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ ہے نا, اللہ کے دوست بھی ہیں, اور جو 5 اعلیٰ نبی ان میں سے ایک ہیں. تو ان کو عہدہ کیا دیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو امام بنانے کا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہا ہے. اور پھر سورہ آل انبیاء, اس میں بھی جب حضرت ابراہیم سے بات ہو رہی تھی تو اس کی 73ویں آیت ہے, اور ہم نے ان کو امام بنایا اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے. تو امام کس کے حکم سے ہدایت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کو. اور ان کے نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا, اور ہم کہا ہماری عبادت کرو, اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے. اس کا مطلب امام کو جو سلیکشن ہوتا ہے دیٹ از ڈن بائی دا اللہ رب العزت. اس کے بعد کیا ہے کہ جو 30ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی, اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا پر اپنا خلیفہ بنانے گا. مطلب خلیفہ کون اپوائنٹ کرے گا؟ اللہ رب العزت. پھر سورہ نحل اس کی 16ویں آیت, اور حضرت سلیمان حضرت داؤد کے سکسیسر ہوئے اور جانشین ہوئے, کہنے لگے لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت کی گئی ہے, بے شک اللہ بہت فضل والا ہے. پھر آیت 26 سورہ سعد اور 30ویں سورت کی, اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے بیچ انصاف سے فیصلے کیا اور خواہش کی پیروی نہ کرنا. دیکھیں یہ قرآن بار بار اس بات کو حکم دے رہا ہے کہ خواہش کی پیروی نہ کرنا, اور جب جب خواہش کی پیروی ہوگی آپ صراط المستقیم سے پلٹ جائیں. تو کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے بہت عذاب ہے. اور وہ عذاب کیا ہے؟ کیا بتایا تھا آپ کو وہ عذاب کیا ہے؟ کتنے لوگ ریممبر کر رہے ہیں عذاب؟ جو اللہ کا عذاب ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ عذاب آپ کو دیتا ہے, وہ جو دے گا جو اس کے راستے سے بھٹک جائیں گے تو کیا دے گا؟ وہ ان کو دوزخ کی آگ میں چلنے دے گا
اور وہ آگ ایسی ہوگی جس آگ میں کوئی مرے گا نہیں جل کے، اور نہ ہی اس کی ہیٹ ختم کری جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوگا، جب ان کو لایا جائے گا تو وہاں پوچھا بھی جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کوئی بتانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا. وہ کہیں گے نہیں، بتانے والا آیا تھا. وہ مجلسوں میں بھی بہت بتایا جاتا تھا. ہم لوگ جاتے تھے 2 مہینے 8 دن محرم میں، وہاں بھی مجلسوں میں بہت بتایا جاتا تھا، لیکن ہم نے بات نہیں مانی. اور پھر کیا ہوگا وہاں یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ آئیں گے اور وہاں لڑیں گے ایک دوسرے سے. تم ہمیں کیوں بہکائے اس دن، اچھا خاصا ہم کام کر رہے تھے، ہم صحیح راستے پہ جانا چاہتے تھے. تو کہیں گے اب یہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں سب بہکا رہے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. تو دیکھیے آج آخری مجلس ہے، تو میں یہیں تک رکھنا چاہتا ہوں اپنے بات کو. اور ایک بس جو انہیں نے سورہ دہر پڑھا، جس کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں، اس میں اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں آئے. وہ کیا ہوا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حسنین، وہ ایک دن علیل ہو گئے. تو حضرت فاطمہ کے گھر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے کہا کیا حال ہے بچے، آج دوڑتے پھرتے نہیں آئے ہمارے پاس. تو انہوں نے کہا ارے بابا جان وہ کچھ علیل ہے. تو انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، تم اللہ سے روزے مانگ لو کہ یہ ہم روزے رکھیں گے، اور جب روزے رکھیں گے تو بچے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ روزے مان لیتے ہیں وہ لوگ، اور بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو روزے رکھے جاتے ہیں. تو پہلا روزہ جب رکھتے ہیں وہ، تو اس دن ایک یتیم آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ روزہ کھولنے جا رہے تھے، مفلس تھا، غریب تھا، کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ کے 5 روٹیاں تھیں روزہ کھولنے کے لیے. تو 5 روٹیاں اٹھا کے دے دی گئی اس کو. دوسرے دن پھر روزہ کنٹینیو ہو گیا بغیر سحری کے. اب دوسرے دن ایک یتیم آ گیا، وہ کام نہیں آ گیا، اس کو 5 روٹیاں دے دی گئی. تیسرے دن ایک اسیر آ گیا کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو وہ روٹیاں ان کو بھی دے دی گئی. تو جب یہ روٹیاں ان کو دے دی گئیں تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو خوشخبری دی کہ بے شک نیک لوگوں کو کافور کی لذیذ شربت پلایا جائے گا. ایک چشمے سے جہاں اللہ رب العزت کے بندے بہتا ہوا پانی پئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھوک کی خواہش کے باوجود مفلسوں کو، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کوئی تمہارے پہ کوئی بہت بڑی چیریٹی نہیں کر رہے ہیں، میں سوچنا کہ آپ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو یہ صرف اس لیے ہم کھلا رہے ہیں، جبکہ ہم بھوکے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. نہ تم سے کوئی ریوارڈ، نہ شکریہ چاہتے، اس پہ کوئی شکریہ نہ ادا کر دینا، کیونکہ جیسے ہی تم نے شکریہ ادا کیا ویسے ہی کیا ہوگا. ہم تو کسی کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں نا، ہم اپنے رب کی طرف سے ہیں. ہم اپنے رب کی طرف سے ایک ہولناک دن کے خوف سے ڈرتے ہیں. کون ڈر رہا ہے؟ اللہ کے خوف سے ڈر کون رہا ہے؟ وہ اہل بیت ڈر رہے ہیں. ہم لوگوں کو کتنی زیادہ وہ ہو جاتی نا کہ ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں لگتا ہے کیا جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ باغ فدق کا آپ لوگ بہت مسئلہ سنتے ہوں گے، تو جب حضرت علی علیہ السلام کی بھی خلافت آئی، چوتھے خلیفہ راشد تھے، تو لوگوں نے کہا کہ تب انہی نے کیوں نہیں قبضہ لے لیا باغ فدق پہ. تو چھٹے امام سلوات دیجیے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے آپ کے جو دادا تھے حضرت علی علیہ السلام، انہی نے کیوں نہیں باغ فدق پہ قبضہ کر لیا؟ ان کو تو پاور مل گئی تھی، وہ تو خلیفہ تھے، خود خلیفہ راشد تھے. تو انہی نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس کو دل سے سن لیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کر کے دیکھیں. جو چیز
ظلم اور دھوکے سے لے لی جائے، یہ آپ سب کے لیے ہے، جو چیز ظلم اور دھوکے سے لے لی جائے اس کو واپس کبھی طلب نہ کرنا، اور اس لیے طلب نہ کرنا کیونکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہر ایک دن اس ظالم پر ظلم بڑھتا چلا جائے گا، جب جب وہ سانس بھی لے گا نا اس کی، کیونکہ ایک ایک سانس اب اس ظلم اور اس جبر سے جو دھوکہ دے کے اس نے چیزوں پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کے پیسے سے یا اس جگہ کے یوزج سے اگر اس کے گھر میں 1 روپیہ بھی چلا گیا نا، اس کے کھانے میں مل گیا، تو جو اس کا عذاب ہے نا اللہ رب العزت کیا وہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اور اگر کبھی کوئی ظلم کرے اور کسی کی زبردستی چیز پر حق کو لے لے، تو وہ جو ایمان کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں جانے لیٹ اٹ گو، ہم کیوں اس کے عذاب کو کم کریں، اب تو اللہ اور اس کے بیچ کی چیز ہو گئی نا، ہمارا تو لے لیا اس نے، تو بس ہمیں تو اللہ دے دے گا اور ہمیں تو اس کے ریوارڈ دے گا، آپ نے لے لیا تو لے لیا، تو وہ ضرور دیکھ لیں۔ اور ایک اور چھوٹی سی چیز، جو آخری سورہ ہے، دیکھیے جب جو سورہ نازل ہو رہے تھے تو سب سے آخری سورہ نازل ہوا تھا، پہلے تو اقرا بسم ربک کا پہلی آیت نازل ہوئی تھی، تو آخری سورہ نازل ہوا تھا وہ سورہ نصر نازل ہوا تھا، وہ 110واں سورہ ہے، اس کا نمبر ہے، 3 آیتیں ہیں۔ تو جب اللہ کی مدد پہنچی تو فتح حاصل ہوئی، اور اے نبی تم نے دیکھ لیا کہ فوج لوگ اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں، اور تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن کیا اللہ دے گا، اب یہ انسٹرکشن اب آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا اچھا یہ انسٹرکشنز آئیں تو میں اس کو بھی آپ کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم انسٹرکشنز کیا آ رہے ہیں کہ اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، وہ بڑا معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب نبی کون ہے؟ نبی تو معصوم ہے نا، معصوم سے تو غلطی تو ہوتی نہیں ہے، تو استغفار کیوں کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ رسول سے استغفار تو غلطی تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، گناہوں کی معافی یا جو بھی ہم نے مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ سے تسبیح ہم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کریں؟ تو اب ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہاں پہ؟ ہم آپ کو لے جاتے ہیں سورہ نوح میں، جو قرآن کا 71واں سورہ ہے، اس کی 10ویں 11ویں 12ویں آیت ہے، آپ کو گھر پہ بھی جا کے پڑھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور جب پروردگار سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہو نا تو وہ کیا کیا کرتا ہے آپ کے لیے سنیے گا۔ 11ویں آیت، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار مہ برسائے گا۔ آپ اس کو مہ سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ سکتے ہیں۔ مہ کو نعمت بھی تو کہا گیا ہے نا، وہ نعمت آپ کے رزق میں بھی نعمت ہو سکتی ہے، آپ کی بلیسنگز میں بھی نعمت ہو سکتی ہے، اور کیا 12ویں آیت کہتی ہے، اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر استغفار کر رہے تھے، یہ ان کی استغفار کا ہی پھل ہے جو آج تک یہ دنیا قائم ہے، اور اس دنیا میں یہ کھانا پینا سب موجود ہے، اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو استغفار کا مطلب کیا تھا تو یہاں پہ سمجھ لیجیے۔ اب بس ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد کرنے کے سلسلے میں یہ آخری مجلس یہاں پہ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اب میں آپ لوگ عید کی نماز میں سورہ شمس وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کی 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک سلوات بھیج دیجیے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین،
تو اس میں جو یہ سورہ شمس ہے اس کی 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں آیت جو ہے یہ قوم سمود کے بارے میں. قوم سمود کون سی قوم تھی؟ جب اس کے جو نبی ان کو بھی بھیجے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، تو وہ قوم مانتی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا آپ ایک کام کرو، یہ جو پہاڑ ہے نا ان میں سے اونٹنی نکالو، ہم مان لیں گے. اونٹنی بھی پنک کلر کی ہونی چاہیے اور اونٹنی ایسی نکلے جو فوراً بچہ بھی دے دے. مطلب اتنے ٹف کنڈیشن لگائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کری، اللہ کا معجزہ تھا، اونٹنی نکل آئی پہاڑ سے، بڑی سی اونٹنی نکل آئی. تو کہا آپ مانے تو ٹھیک ہے، بچہ بھی ہو گیا اس کی. اب کیا تھا، وہ اونٹنی تھی تو پانی بہت پیتی، تو پانی پیتی تھی تو وہاں پانی ختم ہونے لگا. تو اب دیکھیے کیا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر صالح کو جھٹلایا. تو پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ تم جو ہے اس اونٹنی کو نا پریشان نہ کرو گے. تو کیا کہ جب ان میں سے ایک نہایت بربخت اٹھا، ان کی قوم میں سے ایک بربخت، یہ قرآن کے ورڈ ہیں، میں اپنی طرف سے بربخت اٹھا جب، تو اس نے کیا کیا، تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری سے خبردار ہو. یہاں سے میں آپ کو صرف وہاں پر لے جانا چاہتا ہوں جو الشورا کی آیت ہے، 42ویں آیت ہے نا، شورا کی 42ویں آیت ہے. فلیگ لگائے تھے، میں مس کرتا ہوں. ایک اور سے بات کیجیے. تو یہ 42واں سورہ ہے، اس کی 23ویں آیت ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں مگر اپنے قریبی رشتہ داروں سے مانگتا ہوں. سن اسے دیکھیے، آپ ذرا سمجھیے گا. دیکھیے میں اسی لیے اس وقت جب آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا قرآن کا معجزہ ہی یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی ایک آیت اٹھائیے تو ایک آیت اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے جب تک آپ اس کو وہ اتنی آیتوں تک آپ کو پہنچا دے گی کہ آپ خود اسٹانشڈ ہو جائیں گے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تمہیں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، جو میں تمہیں رسالت لے کے آیا ہوں، جنت کی بشارت دے رہا ہوں، ہدایت دے رہا ہوں، تمہیں پاک کر رہا ہوں، اس کی کوئی اجر نہیں ہے. بس تم ایک کام کرو کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور جو اچھے کام کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ محبت کس سے کرنی ہے. جیسے حضرت صالح نے ان کو بتایا تھا اس اونٹنی کو نا اس کی باری سے خبردار. تو اس میں سے ایک بدبخت تھا، تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے اس اونٹنی کو کیا کرا بتائیے، مگر اس نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اس نے اونٹنی کو مار ڈالا. مارا کس نے؟ ایک نے مارا. پھر عذاب کیا ہوا، تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو نیست و نابود کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ گناہ ایک نے کیا، جنہیں نے روکا نہیں سزا وہ بھی پائی، اور پوری قوم برابر کر دی گئی، سب کاٹ دی گئی، سلوات دی. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم کھلے ہوئے ڈائریکشن کے باوجود، تو پھر قوم کے ساتھ کیا ہوگا آپ لوگ سوچ سکتے. اب یہاں تک سلسلہ آج کی مجلس کا تمام ہوتا ہے. بس اب امام حسین کے تھوڑے سے مسائل ہیں، وہ مسائل میں آپ کو وہاں سے سنانا چاہتا ہوں. جب مدینے میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین اسلام عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے گورنر کا حکم آیا کہ آپ کو بلایا گیا ہے. یہ بات ہے 24 رجب کی. تو
इमाम हुसैन ने कहा कि लगता है माविया मारा गया, माविया का जहन्नम वासिल हो गया। ये इमाम हुसैन के वर्ड थे, क्योंकि कल मैंने ख्वाब में देखा था कि माविया का मिंबर जो है ना वो आग की लपटों में, तो इमाम हुसैन ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा था। तो उसके बाद सच में तो दूसरे दिन तो कहते हैं मैं सुबह आऊँगा, तो जब सुबह इमाम हुसैन वहाँ पे पहुँचे तो उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है और यजीद को हमारा वो बना दिया गया लीडर और आपसे बैठ चाहिए। तो अब्दुल्ला इब्न उमर तो वहाँ से चले गए थे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी नहीं आए थे, लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम गए थे। तब इमाम हुसैन इस्लाम ने जो कहा था, अब आप लोग थोड़ा डंडी मुँह के सुन लीजिएगा, बस ये आपसे बस है कि ये अमीर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं और वो हैं जो अल्लाह के मकसद को आगे ले जाने वाले हैं। हमारा घर वो घर है जहाँ फरिश्तों की आमद-रफ्त है और जहाँ अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ने मेरे ख़ानदान से इस्लाम की शुरुआत की और हमारी ज़िंदगी तक इसको बाकी रखेगा। क्योंकि ये इमाम हुसैन इस्लाम के वर्ड हैं। इसका मतलब कोई इमाम का रिप्रेजेंटेटिव जिंदा है, कोई इमाम जिंदा है रखेगा। यजीद जो कि एक शराबी और बेगुनाह मुसलमानों का कातिल है, वे बरवक्त जो इलाही कानूनों में तशरीह करता है, पूरे आम हम हर तरह की बेहयाई और काफिराना फेल अंजाम देता है। क्या ये सही होगा कि मेरे जैसा परहेजगार जिसकी ये हस्ती है वो यजीद जैसे बरवक्त की बात करे? तुमको सोचना चाहिए। तुम्हें सोचो तो तुम बात क्या कर रहे हो? तुमको सोचना चाहिए, तब तुमको एहसास होगा कि कौन इस कौम की क़यादत के लिए मुस्तहक़ है और किसके लोगों की बैत लेनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन 26 को फिर उसने बुलाया, यानी आपको फिर आना पड़ेगा। तो जब इमाम हुसैन इस्लाम वहाँ गए तो अब देखिए इमाम हुसैन की जो स्पीच है वो बदल रही है। वो कह रहे हैं बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमें लौट के जाना होगा। उस दिन अल्लाह का दीन इस्लाम फना हो जाएगा जब यजीद जैसा बरवक्त उसका मुहाफिज बन बैठेगा। मैंने अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि खिलाफत अबू सुफियान की औलादों पे हराम है, और अगर तुम देखो कि माविया मेरे मिंबर पर बैठ गया तो उसका पेट चाक कर दो। लेकिन मदीने वालों ने माविया को मिंबर रसूल पर देखा लेकिन कत्ल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी की सज़ा में यजीद जैसे नाजायज़ को उनका वालिद कर दिया। क्या बात है, वाह! ये सज़ा मिली थी मुसलमान बेशक बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही बात अब आप याद रखिए जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात समूद कौम ने नहीं मानी। फिर अब देखिए बेबस हैं इमाम हुसैन, तो लग रहा है कि सब गड़बड़ हो रहा है। अब वो कहाँ जाते हैं? कब्र रसूल पे जाते हैं। तो वहाँ जाके क्या कहते हैं? आप पे सलाम हो अल्लाह के रसूल, मैं हुसैन हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं आपका नवासा हूँ, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। आपका नवासा जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था अपनी उम्मत के लिए। गवाह रहिएगा या रसूलुल्लाह कि इन बनी उमैया ने मुझे बहुत तकलीफ की और कभी भी मेरे इलाही ओहदे का ख्याल नहीं किया। ये मेरी शिकायत है आपसे, और जब तक कि मैं आपसे आगे मिल नहीं जाता। और ये दुआ मांग के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 26 की रात को अपने घर नहीं गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास ही रहे। और सुबह जब उठे हैं तो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह 27 की सुबह फजर की नमाज पे, ए अल्लाह ये आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, मैं आपके रसूल की बेटी का बेटा हूँ और आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। ए अल्लाह मैं आपके हलाल से मोहब्बत करता हूँ और हराम से नफरत करता हूँ। ए मेरे अल्लाह मैं आपसे इस पाको ताहिर रोज़े और जो इसमें दफन है का वास्ता देकर बेबसी से दुआ करता हूँ, मुझे वो रास्ता दिखाइए जिस पर चलने से आप और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। उसके बाद वहाँ से चले आते हैं इमाम हुसैन इस्लाम। फिर इमाम हुसैन इस्लाम को बहुत सारे लोग कह रहे हैं मत जाओ, समझा रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम उनकी बात नहीं सुनते हैं और फिर मक्के पहुँच जाते हैं। तो जब मक्के आ जाते हैं और जब वो वहाँ से निकल रहे थे 28 तारीख को, तो वो वहाँ उन्हीं ने जो सूरह कसास है उसकी जो हज़रत मूसा निकले थे मिस्र से मदियन के लिए, तो जो उन्होंने आयत पढ़ी थी सूरह कसास की, मैंने पिछली बार बताया था, वही आयत पढ़ी थी। उसके बाद जब मक्के में आते हैं तो पहला जो वहाँ पे इमाम हुसैन इस्लाम का वो था खुतबा था, वो ये था, क्या तुमने नहीं जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक दुनिया के सबसे बड़ी
حقارت کی مثال وہ ہے جب یحییٰ ابن زکریا کا سر بنی اسرائیل کی ایک فواش عورت کو بطور تحفے دیا گیا تھا. اگر آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ حضرت زکریا کے بارے میں ضرور سنیے گا. وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی معصوم نبی تھے اور حضرت یحییٰ کے بیٹے تھے. انہیں نے حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کو دعا میں مانگا تھا. حضرت زکریا کی عمر بہت ہو گئی تھی. آل عمران کے اندر جو پوری آیت ہے اس کے بعد حضرت یحییٰ نے کبھی شادی نہیں کری تھی اور ان کو ایک فواش عورت نے ان کا مرڈر کروایا تھا, ان کا سر لے گئے تھے. اور بعد میں وہاں کے لوگ جو تھے وہی جن کو بارے میں آپ ابھی کہہ رہے تھے, کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کا قتل کیا؟ صبح سے طلوع آفتاب کے درمیان ان نبیوں کو 72 نبیوں کو قتل کیا تھا. اور بعد میں بازاروں میں جا کر ایسے خرید و فروخت میں لگ گئے جیسے ان لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کبھی جلد بازی نہیں کی. دیکھیے کہتے ہیں اللہ کا کیوں نہیں نازل ہو گیا عذاب پر. اللہ نے ان کے خلاف جلد بازی نہیں کی بلکہ انہیں تھوڑی اور مہلت دی, پھر ان کو مہلت دی, پھر ایسی سخت اور نہ نکل پانے والی گرفت میں لے لیا. اس میں انگریزی میں اس میں ٹرانسلیشن تھا دا گریپ آف ریزولوٹ ریٹریبیوشن, کہ ایسا پکڑ لیا گرفت میں اور پھر سے ان سے کبھی واپس نکل نہیں پایا, ان کے گناہوں کا انتقام لیا. تو یہ سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا وہاں. پھر عبداللہ ابن زبیر ملتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں مت جائیے. امام حسین کا یہ بہت خطبہ سن لیجیے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے. کہتے ہیں توحید کو اگر سمجھنا ہو تو پنجابن سے سمجھنا پڑے. ایسی تکلیف کے عالم میں, ایسی بے بسی کے عالم میں, ایسی بے بسی کے عالم میں جب یکو تنہا ہے, جب سپورٹر نہیں ہے تو کیا کرے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے, کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ رب العزت چاہے. تو اللہ کے سوائے کوئی طاقت نہیں ہے اور اللہ اپنے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضل کرے. اولاد آدم کے لیے موت اس طرح مقدس ہے. یہ کانسیپٹ ہے, یہ اسلامی کانسیپٹ ہے کہ اولاد آدم کے لیے موت اس طرح مقدس ہے جیسے جوان لڑکیوں کے گلے میں نیکلس. میرا اپنے آباء و اجداد سے ملنے کا شوق ویسا ہی ہے جیسا حضرت یوسف کو ملنے کے لیے حضرت یعقوب کو تھا. اور ایک میدان جنگ ہے جہاں میں اپنے کو اس طرح پاتا ہوں گویا میرے جسم کے اعضاء کو سرہائی بھیڑیے نوائز کربلا کی جو کرسچن سیمیٹری اس کے درمیان کاٹ کھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے خالی پیٹوں میں میرے گوشت سے بھریں. تقدیر کے معین دن سے بچنا ممکن نہیں ہے. سرٹن ایونٹس اور ڈیز آر انیویٹیبل, جو ہو کے رہے گا. تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا اور تقدیر اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. یہ آپ کے اوپر مصیبت نہیں ہے, تقدیر ہے, آپ کا ٹیسٹ ہے. آپ امام حسین کو اللہ اس قابل سمجھتا تھا کہ اس تکلیف ٹیسٹ سے نکالیں اور وہ نکلے اور پاس ہوئے. وہ سب اللہ بس وہ سب جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے ورڈز ہیں تقویت دینے کے لیے, ان کے تکلیف میں ہوں, پرابلم میں ہوں. یہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ سب ہم اہل البیت کو بھی راضی ہیں. ہم اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت ہمیں صبر کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت کبھی بھی ان سے الگ نہیں کیے جا سکتے. اس کے برعکس سب اہل البیت نبی کے ارد گرد جنت میں اکٹھا کیے جائیں گے. اہل البیت ہی ان کی امید ہے, ان کے ذریعہ ان کے وعدوں کو پورا کریں گے. میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہمارے لیے خون قربان کرنے کو تیار ہے اللہ رب العزت کی راہ میں ہمارے ساتھ آئے. اس کے بعد جو ہوتا رہا پھر آپ لوگوں کو سب معلوم ہے. اب میں اس کو اور کٹ شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں بس کچھ آخری لمحوں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ حضرت امام علیہ السلام کربلا میں جو درس دے رہے ہیں آخری دنوں میں. اس ریاست نے اس کے اچھے اعمال کی نظر انداز کی اور اس میں اچھائیاں اتنی کم ہو گئی ہیں. کہہ رہے ہیں اس وقت ایسا ہو گیا ہے جیسے خالی گگرا نہیں ہوتا ہے اس میں ایک پانی کی بوند, اچھائیاں اتنی کم رہ گئی ہیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اصل میں انہیں اپنے نانا سے سنا تھا کہ یہ جو بنی امیہ کی نسل ہے یہ اگر پہنچ گئی تو پرابلم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اس کے بعد طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو پھر دیکھیے
یہ بس رسول امام حسین السلام کی آخری پلوں کی یہ کچھ خطبے ہیں جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ میری پیاری بہن اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں صبر کرو اور جان لو کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کو فنا ہونا ہے, اور وہ جو جنت میں ہیں وہ بھی سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے, جس نے زمین کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا. وہ دوبارہ وجود میں آئیں گے اور اللہ اس سب میں تنہا ہے. میرے والد مجھ سے بہتر تھے, میری ماں مجھ سے بہتر تھی, میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے, اور وہ سب اس دنیا کی آخرت کے لیے چھوڑ گئے. ہر مسلم کو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے جو دنیا سے آخرت کے لیے رحلت فرما. اس سے زیادہ تعلیم کیا ملے گی ہمیں؟ اس کے بعد بس یہ آخری امام حسین کی وہ ہے, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, جس کو امام حسین کے بارے میں سوچیے, اور اگر آپ کے آنسو نکل آئیں تو دیکھیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کتے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں. ایک سیاہ اور سفید رنگ کا کتا ہے جو ان کے حملے میں سب سے زیادہ شدید تھا. مجھے لگتا ہے جو شخص مجھے مارے گا وہ ان لوگوں میں سے کوئی ہوگا. اور اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس امت پہ شہید ہو, اور اہل جنت میں آپ کے آمد کی بشارت دی ہے, یہ کہ تم آج شام کو میری موجودگی میں اپنا روزہ افطار کرو گے, اور اس لیے جلدی کرو اور دیر نہ کرو. اور یہ فرشتے جو آسمان میں تمہارا خون سبز بوتل میں جمع کرنے آئے ہیں, یہ وہی ہیں جو میں نے خواب میں دیکھا تھا, اور وقت آ چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس دنیا کی روح سے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے. اب امام حسین السلام, اب میں آپ کی جو سورہ نصر کی وہ آخری آیت ہے کہ اللہ کی حمد کرو اور استغفار کرو, تو دیکھیے امام حسین کا آخری وقت جب وہ شہید ہو رہے ہیں تو اللہ کی حمد میں کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ رب العزت تیرا رتبہ بلند ہے, تیری قدرت عظیم ہے, تیری حکمت بہت گہری ہے, اور تو تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے, تیری شان عظیم ہے, تو ہر چیز پر بھی چاہے تو جس چیز پہ بھی چاہے قادر ہے, رحم کرنے والا ہے, اور اپنے بہترین وعدے کا سچا ہے, اور بے شک امتحان لیتا ہے. تو اس کے سب سے قریب ہوتا ہے جو تجھے پکارتا ہے. اپنی مخلوق کا بہترین چلانے والا اور سرپرست ہے, جو چاہے کرنے کے قابل ہے. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں, میں تجھ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں, میں تجھ سے خوف زدہ ہو کے فریاد کرتا ہوں, میں رو کر تکلیف میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, کمزوری میں آپ کی مدد طلب کرتا ہوں, اور تیری معجز نمائی اور کفایت پر پورا بھروسہ کرتا ہوں. اے اللہ انصاف کر مجھ میں اور ان قوم ظالموں میں, کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا, اور انہوں نے ہمارے سے خیانت کی, اور ہم نے جنگ کی. ہم آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں, اولاد ہیں. اے اللہ رسول پر ان کی اولاد پر رحمت نازل فرمائے جنہیں آپ نے نبوت کے لیے منتخب کیا اور وہی کی ذمہ داری سونپی. بس اے اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے, بس ہمارے لیے نجات, ہمارے معاملات سے نکالنے کا راستہ بنا. تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے میرے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر صبر کرتا ہوں, تیرا جیسا کوئی معبود نہیں ہے. اے مدد مانگنے والوں کے مددگار, تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں تیرے ہر فیصلے پر صبر کرتا ہوں. وہ مددگاروں کے مددگار رب العزت, وہ ہمیشہ بے نیاز, اے مردوں کو زندہ کرنے والے, وہ ہر انسانوں کی زندگیوں کو حکومت کرنے والے, میرے اور ان کے بیچ انصاف کر, کیونکہ تو ہی بہترین انصاف کرنے والا ہے. اپنی اس زندگی کے آخری لمحوں میں امام اپنا ماتھا زمین پر ٹکا دیتے ہیں, اور اللہ کی حمد اور ثنا میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نام سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کی راہ میں, اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کی وفادار حمایت کے اعتراف کرتا عرشب نے ملو امام حسین کا سر تم کے تن سے جدا کر دیتا ہے. التماس ہوا
साहेब